السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ آل عمران نام رکھے جانے کی وجہ: آل کا معنی ہے اولاد، اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کی آل سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے فضائل: اس سورت کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 3 فضائل کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان کی، وہ مثالیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں۔ دوسری، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتاب الفضائل قرآن میں بیان۔ تیسرا، حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔